السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن حسرت۔ ہمارے سلسلہ وار پروگرام کا نام ہے آئینہ گلگت بلتستان، اور آج اس سلسلے کے پروگرام کا عنوان ہے کھرمنگ، ایک مردم خیز وادی۔ محترم ناظرین، گلگت بلتستان قدرت کی فیاضیوں سے مالا مال خطہ ہے۔ یہاں کی ہر وادی، ہر علاقہ اور ہر گاؤں اپنی الگ خصوصیت اور اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ کھرمنگ گلگت بلتستان کی مردم خیز وادی ہے۔ یہ ہمالیہ کی فلک بوس پہاڑی حصار میں گھرا ہوا علاقہ ہے۔ 2100 مربع میل رقبے پر محیط وادی کھرمنگ مہدی آباد قزبور تھان سے شروع ہو کر ایک طرف گنگنی اور ہندرمو تک، جبکہ دوسری طرف غوٹھمت شو تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے جنگ و جدال کی زد میں رہا ہے اور 1948 سے اب تک بھارتی جارحیت سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ دفاعی لحاظ سے کھرمنگ انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، جس کی سرحدیں مغرب میں سکردو، شمال میں سلسلہ کوہ گانگچھے، مشرق میں کرگل و لداخ اور جنوب میں دیوسائی اور گلتری کے علاقے واقع ہیں۔ کھرمنگ 43 دیہاتوں اور کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی پر مشتمل وادی ہے، جسے 2015 میں ضلع کا درجہ دیا گیا ہے اور گوہری اس کا صدر مقام ہے۔ کھرمنگ سے 2 بڑے دریا سندھ اور دریائے سورو بہتے ہیں اور مورل ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے۔ کھرمنگ کا پرانا نام کرتخشا تھا۔ راجہ علی شیر خان انچن کے عہد میں اس خطے میں تزویراتی اور دفاعی اہمیت کے پیش نظر بہت سے قلعے تعمیر کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام کھرمنگ یعنی زیادہ قلعوں والا علاقہ پڑ گیا۔ محترم ناظرین، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کھرمنگ میں تبتی اور درد قبائل کے لوگ کہیں الگ تھلگ شناخت کے ساتھ اور کہیں مخلوط طریقے سے آباد ہیں۔ اسی لیے یہاں بلتی اور شنا دونوں زبانیں مستعمل ہیں۔ بریسل، ہرغوسل، میموش، تورغن، گرخ، انگبت اور کسورو میں درد قبائل آباد ہیں۔ کھرمنگ میں گنوخ باقی دیہاتوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی زبان کیانسکت کہلاتی ہے۔ گنوخ کا تہذیبی، ثقافتی اور لسانی تعلق لداخ کے دھا، ہنو، گھرکن اور درچکس وغیرہ سے ہم آہنگ ہے، اور ان قبائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 1.5 سے 2000 سال قبل برشال سے نقل مکانی کر کے آئے اور ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ لوگ نسلی اور لسانی طور پر آریانہ کہلاتے ہیں۔ کھرمنگ ایک سنگلاخ اور تنگ وادی ضرور ہے، مگر اس وادی کے بالائی علاقوں میں کئی خوبصورت جھیلیں سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ ان میں غندوس کے اوپر واقع گانچھے جھیل، تولتی نالے میں موجود چھو چھو اور نالا اولڈنگ میں واقع کارفو چھو، منپو چھو، چھوپیدی چھو، کتیشو، گنوخ اور تورغن کی جھیلیں قابل ذکر ہیں۔ ان جھیلوں کے گرد و نواح میں خوبصورت سبززار اور شکارگاہیں واقع ہیں۔ ان کے علاوہ کئی ایک وادیوں میں خوبصورت آبشاریں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان میں منٹوکا آبشار اور خمش آبشار بہت مشہور ہیں۔ یہ دلفریب آبشاریں اور فیروزے کے نگینے کی طرح جڑی ہوئی خوبصورت جھیلیں انسان کو طلسماتی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں۔ کھرمنگ پاری کے سسپولو سیب اب ملکی سطح پر شہرت پا چکا ہے، جو رنگ اور ذائقہ دونوں اعتبار سے لاجواب ہے۔ کھرمنگ کے اولڈنگ، ہمزگون، میموشتھنگ اور سکسیتھنگ کی خوبانی خوش ذائقہ مشہور ہے۔ کھرمنگ میں بہت سے قدیم تاریخی آثار پائے جاتے ہیں۔ ان میں چند قابل ذکر آثار میں سے پرکوتا مہدی آباد میں بودھی بلانسا نامی قدیم مورچے، غبگی استغو، غورکن کے مقام پر بدھ مجسمہ اور اسی نالے میں غار رگیلسی بہو مشہور ہے۔ تولتی میں صدیوں پرانا کھری ڈونس، تولتی گاؤں کے مشرق میں واقع ایک پہاڑی کے اوٹ میں تباہ شدہ چٹان کے بڑے بڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، جن پر ہرن، جنگلی بھیڑ، بکرے اور گھوڑوں کے نقوش کندہ ہیں۔ یہ دراصل بدھ مت دور کے وہ آثار ہیں جو ان نقوش کی مناسبت سے سکن چتپا کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے مراد
ایسی جگہ ہے جہاں ہرن کے نقوش کندہ ہوں۔ تصویروں کی اتنی تعداد بلتستان میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تلتی گاؤں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک مقام برقعق کہلاتا ہے جہاں غیر رسم الخط میں تحریر دیکھنے کو ملتی ہے۔ کھرمانگ پاری کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر 1565 عیسوی سے قبل ایک قلعہ موجود تھا جس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ یہ قلعہ ایک بت راجہ کی مناسبت سے بوتی چو سے موسوم ہے۔ یہاں ایک چٹان پر پائی جانے والے اگے طرز تحریر میں تبتی بدھ مت کا مقدس کلمہ من پدمے ہم اب بھی موجود ہے۔ کھرمانگ خاص میں ایک اونچی پہاڑی پر خستحال قلعہ بوتیکھر اور اس کے نیچے انٹھوکھر واقع ہے۔ انٹھوکھر کے نیچے سوماکھر واقع ہے۔ راجہ کھرمانگ کا بنایا گیا آخری محل بیما میں دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، اور یہ 6 منزلہ رہائشی محل والی کھرمانگ راجہ علی شیر خان نے ڈوگرہ یلغار کے فوراً بعد تعمیر کیا تھا۔ اس کی تاریخ ایک فارسی شعر میں یوں محفوظ ہے: بے دل عیب گفت باغ نشاط، بہر سالش سروش خوش آہنگ۔ اس طرح اس کی تاریخ نکل آتی ہے 1353 ہجری۔ یہ محل جدید طرز تعمیر کا عکاس ہے جس پر کشمیری کاریگروں نے نفیس فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس محل کی بالکونی، روشن دان، دروازوں اور جالیوں میں ایرانی و مغلی طرز تعمیر کے اثرات نمایاں ہیں۔ محل کے بعض خصوصی کمروں کی چھتوں پر رنگوں کے ذریعے خوبصورت پھولوں اور کوئل جیسے پرندوں کے نقوش بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ محل خستحالی کا شکار ہو کر خصوصی توجہ اور مرمت کا طلبگار ہے۔ اسی پہاڑی پر موجود مسجد میں ایک صندوق ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر موئے مبارک موجود ہے جو شیر شاہ راجہ کے دور میں کشمیر سے ایک فقیر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسلامی دور کے اہم آثار میں خانقاہ پرکتہ مہدی آباد اب منہدم ہو چکی ہے۔ خانقاہ منٹھوکھا قدیم طرز تعمیر میں پوری آب و تاب کے ساتھ اب بھی قائم ہے۔ ان کے علاوہ خانقاہ تلتی، امام بارگاہ کھرمانگ خاص، امام بارگاہ اولن، مقبرہ اخوند مہدی جو کھرمانگ خاص، مقبرہ شیخ علی تبتی، مقبرہ شیخ علی برولمو، مقبرہ شیخ غلام حسین نجفی، مقبرہ سید علی شاہ رضوی میوردو اور مقبرہ شیخ حسن مہدی آباد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ معزز ناظرین، کھرمانگ گلگت بلتستان کی ایک مردم خیز سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں بڑے بڑے دینی علماء پیدا ہوئے، خطابت کے شہسوار جنم لیے، سیاست کے علم برداروں نے شہرت کے پرچم گاڑ دیے۔ بالخصوص علمی میدان میں اس علاقے کے بعض خوش قسمت فرزندوں نے نام پیدا کیا۔ ان میں برولمو کی شیخ علی جید عالم دین گزرے، پرکتہ کی شیخ علی تبتی اور شیخ غلام حسین نجفی نے درس و تدریس کے شعبے میں نام پیدا کیا۔ علامہ شیخ غلام حیدر پرکتہ نے ابتدائی کتب خانہ قائم کیا اور کئی قومی سطح کے اجلاسوں میں علاقے کی نمائندگی کی۔ ایک درویش طبع عالم دین مہدی آباد کے شیخ حسن نے بلتستان بھر میں دینی مدارس کا جال بچھا دیا۔ پاری کے علامہ شیخ غلام محمد غروی نصف صدی تک گلگت بلتستان کی قیادت کرتے رہے۔ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی کے اسم گرامی سے کون واقف نہیں، جنہوں نے علمی و سماجی کارناموں کے ذریعے عالمی سطح پر شہرت پائی۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی نے جدید تعلیمی ادارے قائم کر کے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کیا۔ نیز شیخ غلام حسین مقدس محمدیہ ٹرسٹ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے انسانیت کی بے کراں خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی طرح سیاست کے کارزار میں وزیر محمد صادق، آغا سید محمد عسکری، آغا سید محمد علی شاہ رضوی، سید اسد زیدی اور پروفیسر غلام حسین سلیم نے اپنا سکہ بٹھایا۔ کھرمانگ کی سرزمین ادب و شاعری کے حوالے سے بھی زرخیز ثابت ہوئی۔ سید سلطان شاہ حسینی، سید محمد رضوی، غلام حسن لبسنگ، غلام حسن حسنی، سید اسد زیدی اور محمد علی عزیزی جیسے اہل قلم نے اس میدان میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور کھرمانگ میں شعر و ادب کا یہ کاروان نوجوان شعراء و ادباء کے ساتھ اب بھی رواں دواں ہے۔ کھرمانگ کے لوگ ذہانت و فطانت، فہم و فراست اور تیزی و تراری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کے بہت سارے لوگ پڑھ لکھ کر اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ کھرمانگ میں دینی علوم کی نشر و اشاعت اور اسلامی اقدار کی ترویج کے لیے
سادات کرام، علماء اعلام اور راجگان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔